بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 14واں خطاب کا دوسرا حصہ بیان کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ 14واں خطاب کل شروع کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، جس میں پہلا خطاب ہے اور 103 میں دوسرا خطاب ہے۔ 114 اس کا ہی دوسرا حصہ ہے۔ یہ دو حکم ہیں۔ ایک حکم یہ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ایک حکم بیان ہوا۔ اس کی تشریح میں نے کل عرض کی ہے۔ در حقیقت اس سے ماقبل جو آیت گزری ہے، جو خطاب گزرا ہے 13واں خطاب، اس میں یہود کی سازشوں سے متنبہ ہونے کا کہا گیا تھا، بچنے کے لیے کہا گیا تھا کہ یہودی جو سازش کریں ان کی سازشوں سے بچیں، کیونکہ یہود تمہیں تمہارے ایمان سے اور تمہیں تمہارے اسلام سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ ان کی سازشیں ہی ایسی ہوتی ہیں تاکہ تم اپنے ایمان اور اسلام سے خالی ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دو اصول اور دو طریقے بتائے ہیں یہودیوں کے سازشوں سے بچنے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ پہلا اصول بیان کیا ہے، یہ پہلا طریقہ بیان کیا ہے۔ کل میں اس پر تفصیل سے بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم متقی بنیں گے جیسا کہ متقی بننے کا حق ہے، تو یہود و نصارہ اپنی سازشوں سے ہمیں ہمارے اسلام سے نہیں ہٹا سکے۔ آج کا جو خطاب ہے اس میں دوسرا حصہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس میں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا کا مطلب ہے اور مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، یعنی جدا جدا مت ہو جاؤ۔ یہاں پر حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب کے سب مل کر کے۔ اللہ کی رسی سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کو اگر ہم مضبوط پکڑ لیں تو ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا اصول اور ضابطہ نہیں ہے جس میں سب کے سب کسی ایک نقطے پر اکٹھے ہو سکیں۔ انسان اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر کبھی بھی نہ اکٹھے ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے اور نہ ہیں۔ اس وقت بھی خواہ وہ لسانی طور پر یا علاقائی طور پر یا زبان کے اعتبار سے یا قوم قبیلے کے اعتبار سے اپنی اپنی سوچ کے مالک ہیں، اور کوئی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی کسی کی جگہ لے سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک نقطے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ نقطہ صرف ایک ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو اصول بیان کیا ہے، قرآن مجید
کو مضبوطی سے تھامنے کا یہ ایک ایسا اصول ہے، جس طرح سے اس سے پہلے بیان کیا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس تقوی کا حق ہے۔ اگر متقی بنیں گے یعنی اللہ کے فرما بردار بنیں گے، اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے، کبھی بھی یہود و نصارہ ہمیں ہمارے اسلام سے نہیں ہٹا سکتے۔ اسی طرح سے اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، قرآن کے اصولوں پر چلیں گے، قرآن کی بتلائی ہوئی زندگی کو اپنائیں گے، تو کبھی بھی یہود و نصارہ ہمیں ہمارے اسلام سے نہیں ہٹا سکتے۔ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہی ہم ان کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آج جو یہود و نصارہ کے چنگل میں ہم اور ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ لاتی ہے، جو ہمیں متفق اور متحد کرتی ہے۔ اس کے اندر وہ اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، نظریاتی طور پر، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اور اسی طرح اخلاقیات کے اعتبار سے، ہماری معاشرت اور معیشت کے اعتبار سے۔ وہ اصول، وہ قاعدے، وہ ضابطے کہ جو کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہوگا، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہوگا، وہ اس پر متفق اور متحد ہو جائے گا۔ مثال بالکل واضح مثال ہے، جیسے ہماری اہم ترین عبادتیں ہیں۔ قرآن نے نماز کو بیان کیا ہے، نماز پر ہر قوم، ہر قبیلے اور ہر علاقے کا، ہر زبان کا مسلمان متفق اور متحد ہے، سب نماز پہ متفق ہے، روزے پہ سب متفق ہیں، حج پہ سب متفق ہیں، زکوٰۃ پہ سب متفق ہیں۔ اسی طرح سے جتنی بھی اصول و فروع بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، مسلمان اس پر متفق ہیں۔ اب جدائیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن سے دور ہیں، اس پہ عمل نہیں ہے۔ اگر عملی اعتبار سے ہم قرآن پاک کے اصولوں پر آ جائیں، ہمارا اگر اس پر اتفاق اور اتحاد ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں اسلام سے نہیں ہٹا سکتی۔ اسی لیے آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں جدا مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن یعنی قرآن کو چھوڑو گے تو جدا ہو جاؤ، اور جدا ہو جاؤ گے تو ایسی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ اگر جا رہا ہو تو اس میں سے اگر ایک بکری الگ ہو جائے تو اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ ایسے ہی جب مسلمان اپنے ایک متفقہ اور متحدہ قوت اور طاقت سے الگ ہو کر کے، اپنی الگ سے اگر وہ اسلام کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کر کے اپنی نظریات پہ جائے گا، تو یہود و نصارہ اس کو فوراً اچک لیں گے۔ ہمارے جتنے بھی مسلمانوں کے جتنے بھی تفرقے ہیں اس وقت، وہ اگر قرآن کے مطابق ہیں تو وہ برحق ہیں، قرآن سے ہٹ کر ہیں تو وہ پھر یہود و نصارہ کے چنگل میں آ چکے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی اس کی تشریح میں، تعویل میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ غلط نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اصول اور فروع میں اگر تعویل کا فرق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی انا کا مسئلہ بنانا یا اس پر جنگ و جدل کرنا یہ غلط ہے۔ اور یہ جو پچھلی آیت میں کہا گیا تھا، شان نزول میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں نے اوس اور خزرج کو دیکھ کر کے ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا لگن، ان کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی اور ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیچ میں آئے اور آ کر کے ان کا ماضی ان کو یاد دلا کر کے، اور اسلام کی نعمت اور قرآن کی نعمت ان کو یاد دلا کر کے پھر سے ان کے دلوں میں محبت کو اجاگر کیا، تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر آخر میں بیان کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً،
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم یاد کرو کہ تم ماضی میں آپس میں ایک دوسرے کے انتہا درجے کے دشمن تھے، آپس میں تمہاری دشمنیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے انعام سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہیں اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا، حالانکہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے نکالا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، یہ اس لیے تمہیں مثالیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں جو اصول بتائے ہیں، یعنی جو اپنی اطاعت دی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی اور قرآن دیا، تو ان کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ رکھیں اور ان کے مطابق چلیں، اللہ کے حکم پر چلیں، نبی کی زندگی کو اپنائیں، قرآن کے اصولوں پر چلیں، دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں ہمارے اسلام سے اور ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قرآن کو سمجھیں، اپنے اللہ کے احکامات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو قرآن اور اللہ کے احکام کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا